يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 60 سے 74 تک آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو دو رکوع یہاں سے شروع ہو رہے ہیں ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک سفر کا ذکر ہے۔ احادیث میں بھی اس واقعے کا ذکر ہمیں ملتا ہے اور قدیم اسرائیلی روایات میں بھی۔ بہرحال ان سے جو معلومات ہمیں حاصل ہوتی ہیں قرآن سے بھی اور احادیث سے بھی، ان کے مطابق ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ فلاں جگہ جائیں، وہاں پر آپ کو ہمارا ایک بندہ ملے گا، صاحب علم بندہ ہمارا ایک آپ کو ملے گا۔ اچھا، بعض روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو شاید کسی وقت یہ خیال آیا کہ اللہ نے شاید مجھے روئے زمین کے تمام انسانوں سے بڑھ کر علم عطا فرمایا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ پہ یہ واضح کرنے کے لیے کہ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے، یہ بات واضح کرنے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی کہ آپ فلاں جگہ ہمارے ایک بندہ خاص سے ملاقات کریں اور کچھ عرصہ اس کے ساتھ رہ کر اس سے علم و حکمت سیکھیں۔ اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ گئے اپنے ایک ساتھی یوشع بن نون کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ابتدائی زمانہ ہو اور اللہ تعالیٰ اس طرح آپ کی تربیت کرنا چاہتا ہو۔ اس واقعے میں اللہ نے اپنے جس خاص بندے کا ذکر کیا ہے ان کے بارے میں مختلف آراء ہیں لوگوں کی۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ ایک فرشتہ تھے، جبکہ ایک دوسری رائے کے مطابق وہ انسان ہی تھے جنہیں اللہ نے بہت لمبی عمر دے رکھی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام، یعنی جیسے جنوں میں سے ابلیس کو اللہ نے بہت طویل عمر دے رکھی ہے، ایسے ہی اس نے انسانوں میں سے بھی حضرت خضر علیہ السلام کو ایک بہت طویل عمر سے نوازا ہے۔ بہرحال جو بھی ہو ان دونوں میں سے، واللہ عالم بالصواب۔ ہم دیکھتے ہیں اب ان آیات کو پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِفَتَاهُ، اپنے جوان سے، فتح نوجوان کو کہتے ہیں، وہ جوان کون تھے؟ یوشع بن نون۔ لا ابرح، نہیں میں ہٹوں گا، نہیں میں ٹلوں گا، حتیٰ یہاں تک کہ ابلغا میں پہنچ جاؤں، مجمع البحرین، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ۔ مجمع جمع ہونے کی، بحر سے مثنیٰ ہے بحرین، دو دریاؤں کے ملنے کے مقام پر پہنچ جاؤں۔ او یا امزیہ، میں چلتا رہوں، حقوبہ، مدتوں تک۔ حقب کی جمع ہے حقوباً، اس کا مطلب ہوتا ہے 80 سال یا اس سے بھی زیادہ کا عرصہ، مطلب سالوں میں چلتا رہوں، مدتوں چلتا رہوں۔ فلم، پھر جب، بالغا، وہ دونوں پہنچ گئے، مجمع،
ان دونوں کے ملنے کی جگہ، بینہما ان دونوں کے، مجمع آپس میں ملنے کی جگہ، بینہما ان دونوں کے یعنی ان دونوں دریاؤں کے، نسیا وہ دونوں بھول گئے، ہوتا مچھلی، ہما اپنی، وہ دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے، فتخذا تو اس نے بنا لیا، کس نے؟ مچھلی نے، سبیلہ اپنا راستہ، فی البحری دریا میں، ساربا سرنگ کی صورت میں۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا گیا تھا کہ وہ شخص آپ کو مجمع البحرین یعنی دو دریاؤں کے سنگم پر ملے گا، اور یہ انہوں نے اپنے کھانے کے لیے ایک بھنی ہوئی مچھلی رکھی تھی اور کھانے کی غرض سے اس کو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ اس مچھلی کو اللہ کی طرف سے نشانی بنایا گیا تھا اور انہیں کہا گیا تھا کہ جس مقام پر یہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے گی اسی جگہ وہ شخصیت آپ کو ملے گی۔ چنانچہ جب وہ اس جگہ کے قریب پہنچے اور وہاں مچھلی زندہ ہو کر ان کے اس کھانے سے باہر آئی اور اس نے سرنگ سی بنا کر دریا میں اپنا رستہ بنا دیا۔ اس منظر کو حضرت یوشع بن نون نے تو دیکھا، مگر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کا تذکرہ کرنا بھول گئے۔ فلما جاوزا پھر جب وہ آگے گزر گئے، جاوزا آگے گزر جانا، قالا تو کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، لفتاہ اپنے جوان سے، آتینا دو مجھے، ہمیں، لے آؤ ہمارے پاس، غداءنا ہمارا کھانا، لقد لقینا یقیناً ہمیں پہنچی ہے، من سفرنا اپنے اس سفر سے، من سفرنا ہاذا اپنے اس سفر سے، کیا پہنچی ہے؟ نصبا تھکاوٹ، ہمیں اپنے اس سفر سے کافی تھکاوٹ ہو گئی ہے، ہمارا ناشتہ ہمارا کھانا جو تھا وہ لے آؤ۔ قالا اس نے کہا، ارأیتا کیا بھلا آپ نے دیکھا، اذ اوینا جب ہم ٹھہرے تھے، آوا ہوتا ہے نا جگہ پکڑنا، ٹھہرنا، جب ہم ٹھہرے تھے، الی الصخرۃ چٹان کے پاس، صخرہ کہتے ہیں چٹان کو، آپ نے دیکھا کہ جب ہم ٹھہرے تھے چٹان کے پاس، فَإِنِّي تو بے شک میں، نسیتو میں بھول گیا، نسیان بھولنے کو کہتے ہیں، میں بھول گیا، الحوتا مچھلی کے بارے میں، یعنی میں مچھلی کے بارے میں آپ کو بتانا بھول گیا، وما انسانیہ اور نہیں بھلایا مجھے اس کو، یعنی وہ مچھلی کے بارے میں مجھے نہیں بھلایا، الا الشیطان مگر شیطان نے، ان اذکرہ یہ کہ میں ذکر کروں اس کا، واتخذ اور بنا لیا تھا اس نے، سبیلہ اپنا راستہ، فی البحری سمندر میں یا دریا میں، عجبا عجیب طریقے سے، وہ کہنے لگے کہ کھانا میں کہاں سے جب ہم اس جگہ پہ پہنچے تھے وہاں تو کھانے میں سے مچھلی نکل کے زندہ ہو کے دریا میں عجیب طریقے سے اس نے اپنا رستہ بنا لیا تھا، اور شیطان نے مجھے بلا دیا کہ میں آپ سے اس کا تذکرہ کرتا۔ قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ذالک یہی ہے وہ جگہ، ما کننا جو ہم تھے، نبغی چاہتے، یہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کر رہے تھے، نبغی چاہنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ذالک ما کننا نبغی ہم یہی تو چاہتے تھے، یہی تو ہم تلاش کر رہے تھے، یعنی اسی جگہ وہ مچھلی زندہ ہو کر جہاں پہ دریا میں چلی گئی تھی، اسی مقام کے بارے میں تو ہمیں بتایا گیا تھا، اسی کی تو ہمیں تلاش تھی، ہمیں یہی تو نشانی بتائی گئی تھی کہ جس جگہ
मछली जिंदा होकर दरिया में जाएगी, इस जगह पर अल्लाह के इस बंदे से हमारी मुलाकात होगी। चुनाचे चलो अब वापस उसी जगह पर चलते हैं। फर्तद्दा, फिर वो दोनों लौटे, अला आसारिहिमा, अपने कदमों के निशानात पर। आसार, आसार होते कदमों के निशान, अपने कदमों के निशान पर वो फिर फर्तद्दा, वो दोनों लौटे, कासासा, पीछा करते हुए। फवाजदा, तो उन दोनों ने पाया, ये अलिफ की वजह से ये दोनों का मफहूम इसमें आ गया। ये वजदा नहीं है, वजदा है। दोनों ने पाया, अब्दन, एक बंदे को, मिन इबादिना, हमारे बंदों में से, आतईनाहु, हमने दी थी उसको, रहमतम मिन इंदिना, रहमत अपने पास से, अपनी तरफ से हमने उसे रहमत दी थी। व अल्लमनाहु, और हमने सिखाया था उसे, मिल्लदुन्ना, अपने पास से, इल्मन, एक खास इल्म, मिल्लदुन्ना यानी अपने पास से, अपने खजाना फैज से उसे खसूसी इल्म अता किया था। ये जो इल्म लदुन्नी की एक इस्तिलाह है ना, वो यहीं से ली गई है। लदुन का मानी होता है नज़दीक से या करीब से, मिल्लदुन्नी या मिल्लदुन्ना हमारी तरफ से अल्लाह कहते हैं। तो एक तो वो इल्म होता है ना जो इंसान अपने हवासे खमसा से सीखता है, मेहनत से, मुशक्क़त से, मुख्तलिफ असातिज़ा से, स्कूल और कॉलेज से। लेकिन एक इल्म वो भी होता है जो अल्लाह ताला बराह रास्त किसी इंसान के दिल में डाल देता है और फिर उसको उसकी तहसील के लिए कोई मुशक्क़त वगैरह नहीं उठानी पड़ती। वो है इल्म लदुन्नी, यानी जो अल्लाह की तरफ से। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी उन बंदों में से थे जिन्हें अल्लाह ताला फरमाते हैं, आतईनाहु रहमतम मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। क़ाल लहू मूसा, कहा उससे मूसा अलैहिस्सलाम ने, उससे किससे? हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से। हल अत्ताबियु का, क्या मैं तेरी पैरवी कर सकता हूँ, क्या मैं आपको फॉलो कर सकता हूँ, आपके पीछे चल सकता हूँ? अला, इस शर्त पर, अन तो अल्लिमनी, कि तू सिखाए मुझे, तातू नी मुझे, अन तो अल्लिमनी, कि तू मुझे सिखाए, मिम्मा उसमें से, उल्लिमता, जो तुझे सिखाया गया है, रुश्ता, भलाई, जो भलाई आपको सिखाई गई है, आप मुझे उसमें से कुछ सिखाएं, क्या आप कि मैं इस सिलसिले में इत्तबा कर सकता हूँ? काला, उसने कहा, इन्ना का, बेशक तू, लन तस्तती आ, तू हरगिज नहीं इस्तात रखेगा। इस्ता यस्तती, इस्तात होता है ताकत रखना, इस्तात रखना। माइया, मेरे साथ, सबरा, सबर की, तू मेरे साथ सबर की इस्तात नहीं रख सकेगा। वकैफ तस्बिरू, और तू कैसे सबर कर सकेगा, अला, इस पर, मालम, जो नहीं, तो हित भी खुबरा, तूने इहाता किया, तो हित, इहाता करना, बिही, इसका, खुबरा, इल्म के लिहाज से, यानी जिस चीज़ का तुझे पता ही नहीं है, तू फिर उस पर वाकई किस तरह से सबर कर सकता है। वकैफ तस्बिरु अला मा लम तुहित बिही खुबरा, और तुम कैसे सबर करोगे उस चीज़ पर जिसकी कोई आपको पूरी पूरी खबर ही नहीं है, क्योंकि आपको मेरे साथ रहकर मेरे काम बड़े अजीब लगेंगे, क्योंकि उन कामों की हकीकत के बारे में आपको पूरी तरह आगाही हासिल नहीं होगी, जो बातें आपके इल्म से बाहर होंगी उन पर आप कैसे सबर करेंगे। काला, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, सताजिदुनी, अन करीब आप पाएंगे मुझे,
انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، صابرن صبر کرنے والا، ولا آسی اور نہیں میں نافرمانی کروں گا، لاکا امرا آپ کے کسی بھی حکم کی، میں آپ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا اور آپ مجھے صابر پائیں گے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے انشاءاللہ صبر کرنے کی بات پہ تو کہا، لیکن نافرمانی نہ کرنے کے وعدے کے ساتھ انشاءاللہ نہیں کہا۔ چنانچہ بعد میں پھر ہم دیکھیں گے کہ اسی وعدے کی خلاف ورزی آپ سے ہوئی جس کے ساتھ انشاءاللہ نہیں کہا گیا تھا۔ قال کہا، فَإِن اتَّبَعْتَنِی پھر اگر تم پیروی کرنا چاہتے ہو میری، اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو، فلا تسألنی تو نہ سوال کرنا مجھ سے، عن شیئن کسی چیز کے بارے میں، حتیٰ یہاں تک کہ احدث میں بیان کروں، لکا آپ سے، منہ اس کے بارے میں، ذکرہ اس کا ذکر، یعنی اگر آپ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو کسی چیز کے بارے میں مجھ سے خود نہ پوچھنا، یہاں تک کہ میں خود ہی آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں، بس میرے ساتھ رہیں، جو کچھ میں کروں یا میرے ساتھ جو کچھ ہو خاموشی سے اس کو دیکھتے رہیں، کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرنا، جب میں مناسب سمجھوں گا تو سب چیزوں کی حقیقت آپ کو بتا دوں گا۔ فانطلقا پھر وہ دونوں چل پڑے، یہ الف جو ہے نا یہ دونوں کے مفہوم کے لیے آتا ہے، فانطلقا، انطلقا ینطلقو ہوتا ہے چل پڑنا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا رکبا جب وہ دونوں سوار ہوئے، راکب کہتے ہیں سوار کو، جب دونوں سوار ہوئے، رکبا وہ دونوں سوار ہوئے، پھر سفینتی کشتی میں، خرقہا تو اس نے اس میں شگاف کر دیا حضرت خضر علیہ السلام نے۔ اب دونوں چلے ہیں اور ایک کشتی میں سوار ہوئے، اور سوار ہوتے ہی اس نے کشتی میں شگاف ڈال دیا، اس کا ایک تختہ توڑ دیا، خرقہا قالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اخرقتہا کیا تو نے شگاف کر دیا اس میں؟ نہیں رہا گیا نا موسیٰ علیہ السلام سے کوئی غلط بات دیکھ کے، کہا اخرقتہا کیا آپ نے اس میں اس کو پھاڑ ڈالا، اسے توڑ ڈالا، لتغرق اہلہا تاکہ آپ غرق کر دیں اس کے رہنے والوں کو، سواروں کو، کشتی میں جتنے سوار ہیں آپ ان کو غرق کرنا چاہتے ہیں۔ لقد جئت شیئا امرا یقیناً یہ تو ایک بڑے غلط کام کے مرتکب ہوئے ہیں آپ۔ لقد جئت البتہ تحقیق آپ نے کیا ہے یا آپ آئے ہیں، شیئا امرا بڑے غلط کام کو۔ قالا اس نے کہا، الم اقل کیا میں نے نہیں کہا تھا، انکا بے شک تو، لن تستطیع تو ہرگز نہیں استطاعت رکھے گا، معی یا میرے ساتھ، صبر کی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو ان کے سوال نہ کرنے کی شرط جو مانی تھی تو وہ تو شروع میں ہی اس سے اختلاف ہو گیا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اتنا غلط کام ایک غریب بیچارے کشتی کے مالک جو محنت مزدوری کر رہے ہیں ان کی کشتی توڑ ڈالی، اس نے کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ قالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لا تواخذنی نہ مواخذہ کرنا میرا، بما اس پر، نسیت جو میں بھول گیا،
ولا ترہقنی، اور نہ تو ڈالنا مجھ پر، من امری، میرے معاملے میں، اسرا، تنگی، میں بھول گیا ہوں، اس لیے میری بھول چوک پر میرا مواخذہ نہ کرنا اور میرے معاملے میں تنگی نہ کرنا۔ چلے انہوں نے بات مان لی۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چل پڑے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا، جب، لقیا، وہ دونوں ملے، غلامن، ایک لڑکے سے، فقتلہ، تو اس نے اسے قتل کر دیا۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اقتلتا، کیا تم نے قتل کر دیا، نفسا زکیۃ، ایک پاک جان کو، بغیر نفس، بغیر کسی جان کے بدلے، ایک بے گناہ شخص کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، بلا شبہ یقیناً تو لایا ہے یا تو آیا ہے، شیئا نکرا، بہت ہی برے کام کو، تو بہت ہی برا کام کیا کہ ایک بے گناہ لڑکے کو قتل کر دیا۔ اب یہ یہیں تک ہے۔ اب دیکھیں اس قصے میں 3 واقعات کے حوالے سے ایک اہم بات ہے سمجھنے کی کہ اللہ کے جن احکام کے مطابق اس کائنات کا نظام چل رہا ہے، ان کی حیثیت جو ہے وہ شریعت سے متعلق نہیں ہے، بلکہ کائنات کے انتظامی امور سے متعلق ہے۔ ان احکام کو نافذ کرنے کے لیے اللہ نے فرشتے مقرر کیے، اور جو واقعات رونما ہوتے ہیں ہم ان کے دیکھتے ہیں، جو فرشتے مطلب اس کاموں پہ مامور ہوتے ہیں، وہ فرشتے وہ کام سر انجام دیتے ہیں، اور ہمیں جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ان واقعات کے ظاہری پہلو نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ کسی واقعے کے پیچھے اللہ کی کیا مرضی ہے، کیا مشیت ہے، یہ ہم نہیں جان سکتے۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی واقعہ یا کوئی چیز بظاہر جو ہمیں نظر آ رہی ہے اس کی حقیقت بھی ویسی ہی ہو۔ ممکن ہے ہم کسی چیز کو اپنے لیے برا سمجھ رہے ہوں مگر اس کے اندر ہمارے لیے خیر ہو، اور کسی چیز کو ہم اچھا سمجھ رہے ہوں اور وہ ہمارے لیے اچھی نہ ہو، جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو اسی طرح کے یہ واقعات ہیں، اس قصے میں 3 واقعات ہیں نا۔ ایک واقعہ ہے اس سے متعلق کشتی والا، جس میں انہوں نے کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ اب بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے بڑا ظلم کیا۔ پھر آگے گئے ہیں تو ایک لڑکے کو قتل کر دیا۔ اب یہ بھی کوئی بھی شریف النفس انسان برداشت نہیں کر سکتا یہ والی بات۔ تو اگلا جو واقعہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ پڑھیں گے، اس میں کیا ہوا کہ ایک دیوار انہوں نے بنا دی ان لوگوں کی جن سے کھانا مانگا تو انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، لیکن انہوں نے ان کی ایک ٹوٹی ہوئی دیوار بنانا شروع کر دی۔ اس پہ بھی موسیٰ علیہ السلام پھر برداشت نہ کر سکے کہ بھئی انہوں نے تو ہمیں کھانا تک نہیں دیا اور آپ ان کی دیواریں بنا رہے ہیں۔ تو بہرحال پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ میرے ساتھ زیادہ دیر نہیں چل سکتے۔ پھر انہوں نے ان باتوں کی حقیقت ان کو جب بتائی تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ سورہ کہف کے یہ جو 3 واقعات ہیں، یہ انسان کو واقعی سمجھا دیتے ہیں کہ جو چیزیں بظاہر ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ان کی حقیقت اللہ بہتر جانتا ہوتا ہے کیا ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ تلاوت سنتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا
فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا